قدیم رومی سلطنت کا شہر پومپے، ہیرے جواہرات اور سونا یہاں کثرت سے موجود تھا۔ پومپے شہر کے لوگ رقص و سرود اور موسیقی و شراب کے دلدادا تھے۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا۔ افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے قہبہ خانوں کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، حامان، نمرود سبھی اپنے جاہ و جلال اور دولت و اقتدار کے باوجود غارت کر دیے گئے۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ قدرت کا ان قوموں سے جو اس کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتی، ان کو سزا دینے کا، ان سے انتقام لینے کے طریقے بھی جدا ہیں۔ کبھی طوفان، کبھی سیلاب، تو کبھی قحط، کبھی زلزلے، کبھی آگ، وہ بھی ایسی کہ شہروں کے شہر پلک جھپکنے میں نگل جائے۔ دنیا بھر میں کی گئی کھدائیوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کی کھوج سے قرآن کریم کی ان آیات کی تصدیق ہو رہی ہے جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں گھوم پھر کر دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے تم سے قبل بہت قوموں کو تہو بالا کر دیا جنہوں نے نافرمانی کی۔ جب کسی قوم میں ناانصافی بڑھ جائے، وہاں بے راہ روی حد سے تجاوز کر جائے، لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں نہ جھجکیں، شرک، کفر، ظلم و جبر وتیرہ بن جائے، عام و خاص عیاشی کا شکار ہو جائیں، تو ایسی اقوام پر عذاب آنا لازم ہو جاتا ہے۔ قدرت انسان کو کچھ ڈھیل دیتی ہے، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر قدرت انسان کو وہ سبق سکھاتی ہے جس کو صدیوں یاد رکھا جاتا ہے۔ ایسی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہیں۔ اگر کوئی عبرت حاصل کرے، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، حامان، نمرود سبھی اپنے جاہ و جلال اور دولت و اقتدار کے باوجود غارت کر دیے گئے، کیونکہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو محلات، ہیرے، موتی، اقتدار اور طاقت و حسن اور اقتدار کسی کام نہیں آتے، سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور قادر مطلق اللہ ذوالجلال اس نافرمان قوم کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے، اور اگر آپ UK، US، کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پومپے بھی ایک ایسا ہی شہر تھا۔ قدیم رومی سلطنت کا شہر پومپے، جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں ناپولی، جسے کہ نیپلز کہتے ہیں، اس کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا، مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگیں رہا، اور مختلف قوموں کے زیر نگیں رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کا عظیم ترین شہروں میں سے ایک شہر شمار ہونے لگا۔ یہ بہت خوبصورت علاقہ تھا، ایک طرف سرسبز پہاڑ تو دوسری جانب سمندر۔ یہاں 2 منزلہ عمارتیں بنی ہوئی تھیں، سڑکیں موجود تھیں، اور پتھروں سے شہر کے اندر پکے راستے بنے ہوئے تھے۔ اس علاقے کے مقیم اپنے دور میں نہایت ترقی یافتہ تھے۔ خوبصورت لوگ، حسین و جمیل عورتیں، مہکتے ملبوسات، ہرے بھرے درخت، گرم پانی کے چشمے، جھرنے، پھولوں کی ڈالیاں، خوشبو میں بسا ماحول، پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریریاں، کمیونٹی سینٹرز، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، 2 منزلہ مکانات، اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان، اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا رکھا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں سڑکوں پر پیدل چلنے والوں کے لیے زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا، اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا تھا۔ اس شہر میں شیطان کی پوجا ہوتی تھی، the devil worship۔ یہ قوم جادو اور توہم پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ یہاں شیطان کی پوجا اور شیطانی رسومات کی ادائیگی کے لیے شیطانی عبادت گاہیں بھی تھیں، کھیل کے میدان اور عوامی مراکز بھی موجود تھے۔ اس جدید شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر
اس قدر بےہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی و غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل کہیں نہیں ملی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق لکھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باسیوں کے ان کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھی جو بہت مصروف رہتی تھی۔ یہاں سے شراب، مچھلیاں، پھلوں اور زیتون ان کی تجارت ہوتی تھی۔ ہیرے جواہرات اور سونا یہاں کثرت سے موجود تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ پومپئی شہر کے لوگ رقص و سرود اور موسیقی و شراب کے دلدادہ تھے اور اخلاقی برائیوں کی جانب چل نکلے تھے۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں بعد بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب یہ ایک بڑے آزاد معاشرے، ایک فری سوسائٹی کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانون و سماجی بندھنوں سے آزاد، کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ امراء سارا دن رنگینی اور عیاشی میں کھوئے رہتے تھے۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات مناتے۔ یہ عمل بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس پیشے سے منسلک تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ غریب لوگوں کی اکثریت امراء کے ہاں غلام تھی۔ غلام دارانہ نظام تھا۔ غلاموں پر بہت مظالم کیے جاتے۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے قہبہ خانوں کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث تھے۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں جتنا زیادہ مبتلا ہوتا پومپئی کے شہر میں، وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار اور عزت کا حقدار ٹھہرتا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں ملوث تھیں۔ اس پر شرم تو درکنار، الٹا فخر کیا جاتا تھا۔ جب کسی قوم میں ناانصافی بڑھ جائے، وہاں بے راہ روی حد سے بڑھ جائے، لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں، حکمران عیاشی کا شکار ہو جائیں، تو ایسی اقوام پر عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یہ عظیم شہر ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی کہ ماؤنٹ وسوفیس کے دہانے پر واقع تھا، مگر اس سے یہ شہر ہر قسم کی خطروں سے بے نیاز اپنی رنگریلیوں میں مصروف تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہستا بستا شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ کون جانتا تھا کہ ایک دن یہ ٹھنڈا آتش فشاں اچانک جاگ جائے گا اور پورا شہر بھسم ہو جائے گا۔ جس وقت پہلا زلزلہ آیا، لوگ معمول کے مطابق کاموں میں لگے رہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ زلزلہ آیا اور شہر پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ پورا شہر سیاہ پتھروں سے بھر گیا۔ لوگ ابھی بھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ آتش فشاں پہاڑ وسوفیس ابل پڑا، اور یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ لوگوں کو نکلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جو جہاں تھا وہیں جم کر رہ گیا۔ آتش فشاں سے دھواں اور گیس نکلنے لگی اور پورے شہر میں پھیل گئی، جس سے لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ساتھ ہی آتش فشاں کے دہانے نے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں تلے دب گیا۔ پہلے زلزلے آئے، پھر پتھروں کی بارش ہوئی، پھر گیس اور دھواں شہر میں پھیل گیا، اور اس کے بعد لاوے نے اس شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ جو جہاں تھا وہاں پر راکھ اور لاوے تلے دب کر رہ گیا۔ لاوا کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی 3 میٹر سے بھی زیادہ تھی۔ اس آتش فشاں کی اونچائی 1280 میٹر تھی۔ اس کی راکھ اور لاوا پومپئی سے دوسرے شہر سٹابئی اور نیو سیرا تک پھیل گئے، اور یہ شہر اور اس کے باسی زمین بوس ہو گئے۔
صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر و ویران علاقے میں رہا کرتا تھا۔ یہاں پانی ایک بہت بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی، اور کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک پومپئی، گناہوں کی بستی، ایک قدیم رومی شہر جس کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ ماہرین نے اس شہر پر تحقیقات کا آغاز کیا کہ اس شہر میں ہوا کیا تھا۔ آخر کار ماہرین آثار قدیمہ اور ارضیاتی امور کے ماہرین کے کئی سالوں کی کھوج کے بعد اس شہر کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا۔ اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نوادرات ملے، جن میں ہیرے، موتی، مجسمے اور جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی شامل تھی۔ لیکن سب سے دل دہلا دینے والی چیز ان لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھیں جو راکھ، گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی گھروں کے ملبے تلے دب گئے تھے۔ کچھ لاشیں ایسی حالت میں ملیں جیسے وہ لوگ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک وہاں سے دریافت ہونے والی اشیاء میں جگہوں میں ولاز ہیں، تھیٹرز ہیں، انسانی کھوپڑیاں ہیں، مکمل انسانی باقیات ہیں، مجسمے ہیں، برتن، زیور، چارپائیاں، سکے اور گھوڑوں کی لاشیں وغیرہ شامل ہیں۔ وہاں سے 2 ایسی لاشیں بھی ملیں جو آخری بار ایک دوسرے کا بوسہ لے رہے تھے۔ اس پر ایک فلم بھی بنائی گئی۔ اسی طرح ایک ماں کی اپنے بچے سے جڑی ہوئی لاش، وہ ماں اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک عورت کی لاش جو منہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سمیت کئی لاشیں سالم حیثیت میں ملی ہیں۔ یہ جگہ اب یونیسکو کی ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ پومپئی آرکیولوجیکل پارک کے ڈائریکٹر ماسیمو اوسانانا کے مطابق یہ دریافت حقیقی معنوں میں دنگ کر دینے والی ہے۔ کھدائی کے دوران یہاں سے ایسی لاشیں بھی ملی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے کے فوری بعد یہ لوگ بچنے میں کامیاب تو ہو گئے تھے، مگر اگلے دن دوبارہ ہونے والے دھماکے میں مارے گئے۔ یہاں سے 2017 میں 3 گھوڑوں کی باقیات کو دریافت کیا گیا۔ خواتین اور بچوں کی لاشیں بھی دریافت ہوئیں۔ ایک شخص کی لاش بھی دریافت ہوئی جس کے ساتھ چاندی کے 20 سکے اور 2 تانبے کے سکے بھی ملے تھے، جن کی مالیت آج کے دور میں 500 یوروز کے برابر سمجھی جا سکتی ہے۔ 2 انسانی ڈھانچوں کا تجزیہ کرنے سے ان خوفناک مناظر کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے کہ جس کا سامنا یہاں کے رہائشیوں کو کوہ ویزوویس کے آتش فشاں کے پھٹنے کے وقت پر کرنا پڑا ہوگا۔ یہاں پہلی کھدائی 1748 میں شروع ہوئی جو اب تک جاری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس تباہی سے 2000 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 1500 کو اب تک دریافت کیا جا چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ارد گرد کے علاقوں کی ہلاکتیں ملا کر لگ بھگ 16,000 افراد اس آتش فشاں حادثے میں ہلاک ہوئے تھے۔ حال ہی میں پومپئی میں پورا ایک بلاک دریافت کیا گیا ہے جہاں ایک کپڑے دھونے کا مقام، ایک بیکری اور ایک بڑا سا گھر واقع تھا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ تمام املاک ایک ہی امیر اور بااثر سیاستدان اولس روسٹیس ویرس کی ملکیت تھی۔ یہاں ایسے مکانات بھی ہیں جن میں نجی حمام تھے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف رئیسوں کے لیے تھے۔ ان حماموں میں نہانے والے لوگوں کی خوش قسمتی کی خاطر لال دیواریں اور موزیک کے فرش بنائے گئے تھے جو اس وقت روم کی سلطنت میں ہر جگہ بنائے جاتے تھے۔ گزشتہ برس یہاں ایک اور کمرہ بھی دریافت ہوا تھا جس کی دیواریں سیاہ تھیں اور ان پر دل کو لبھانے والے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہاں عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کے لیے ایسے شاندار حمام بھی بنائے گئے تھے جن کی دوسری جانب بوائلر روم ہے جہاں غلام پورے دن آگ بھڑکا رہے ہوتے کہ ان 2 مختلف جہانوں کو صرف ایک دیوار کے ذریعے تقسیم کیا گیا تھا۔ یہاں ایک اور کمرہ تھا جس کی دیواروں پر آسمانی رنگ کیا گیا تھا۔ اس گھر کے رہائشی وہاں اپنے خداؤں کی عبادت کرنے آتے ہوں گے۔ یہاں ایک گھر اپنی تباہی کے وقت بھی تزئین و آرائش کے مرحلے سے گزر رہا تھا، کیونکہ کھدائی کے دوران یہاں گھروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے اوزار اور دیگر سامان ملے ہیں۔ یہاں ایک اور کمرہ بھی دریافت ہوا تھا جس میں کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی، اور اس کمرے سے 2 انسانی ڈھانچے ملے تھے جو شاید آتش فشاں کے پھٹنے کے وقت یہاں سے باہر نہیں نکل پائے۔ یہاں ایک خاتون کا ڈھانچہ بیڈ پر پڑا ہوا ملا، جبکہ ایک نوجوان کا ڈھانچہ اسی چھوٹے سے کمرے کے ایک کونے میں ملا۔
نوجوان لڑکے کے پاس کچھ چابیاں تھیں، جبکہ خاتون کے پاس کچھ سونے چاندی کے سکے اور کچھ زیورات، قدرتی موتیوں سے تیار کردہ جھمکے اور پتھروں سے بنا گلے کا ہار، جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اشیاء کسی کے ذاتی استعمال میں تھیں۔ ماہر آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں دیگر قیمتی اشیاء کے ساتھ پومپے کی تجوری میں رکھی ہوئی تھیں، اور ہمیں دیگر ماہرین کے ہمراہ انہیں دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ سونے کے سکے اس وقت بھی ایسے چمک رہے تھے جیسے بالکل نئے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں ایسی اشیاء ملتی ہیں تو قدیم اور جدید زمانوں کے درمیان فاصلہ کم ہو جاتا ہے، اور ہم آتش فشاں کے پھٹنے کے سبب ہلاک ہونے والے لوگوں کی زندگیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو چھو سکتے ہیں۔ اس علاقے سے کچھ لاشیں ایسی بھی ملی ہیں جیسے پتھر کے بنے ہوئے مجسمے ہوں۔ ماہرین آثار قدیمہ کو یہاں ایسے بڑے اور شاندار حمام ملے ہیں جہاں گرم اور ٹھنڈے دونوں کمرے بنائے گئے ہیں، جہاں دیواروں پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ ماہرین نے لگ بھگ 9 فٹ کی کھدائی کے بعد 2500 سال بعد اس شہر کو دریافت کیا، کیونکہ یہ راکھ اور آتش فشاں کے ملبے تلے اس طرح دب گیا تھا کہ صدیوں تک کسی نے اس طرف دیکھا بھی نہیں تھا، اور اس کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہا تھا۔ جب اس کی دریافت ہوئی تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ کسی نے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہم یہاں پر رومن امپائرز کی پہلی صدی کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ زمین اور دیواروں پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہاں پر برائی کے اڈوں کے کھنڈرات بھی ملتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک ہوٹل بھی دریافت ہوا جہاں لوگ کھانا کھانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جگہ کی مزید کھدائی جاری ہے اور نہ جانے مزید کتنے راز سامنے آئیں گے۔ اب یہاں جاری کھدائی اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور یہاں موجود راکھ کو ہٹاتے وقت کئی نئی دریافتیں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں۔ یہاں چونکہ کھدائی کا کام جاری ہے، اس لیے یہاں صرف محدود تعداد میں ہی لوگ ان کو رسائی دی جاتی ہے، لیکن جب یہاں کام مکمل ہو جائے گا تو اس مقام کو عام عوام کے لیے بھی کھول دیا جائے گا۔ اس کھدائی کے عمل کی نگرانی کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ یہاں ہر دن ہمارے لیے نیا سرپرائز لے کر آتا ہے۔ ہم یہاں یہ سوچ کر آتے ہیں کہ آج ہمیشہ کی طرح نارمل ہوگا، لیکن اس وقت پھر ہمیں کچھ غیر معمولی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ مقام پومپے میں زندگی کے جادوئی لمحات کی عکاسی کرتا ہے، اور یہاں ہونے والی کھدائی کے کام کے سبب ہم یہ سب عام عوام کو بھی دکھا پائیں گے۔ عبرت کا نشان یہ شہر سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اب سیاح اس مقام عبرت پر جاتے ہیں اور اس تباہ حال جگہ انسانی باقیات اور کھنڈرات کو دیکھتے ہیں، مگر ہم سب کے سامنے یہ سوال ہونا چاہیے کہ یہ جدید شہر پتھر کا کیوں بن گیا؟ اتنے شدید زلزلے اور لاوے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں ہم سب کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ یقیناً ہر چیز کو زوال ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ ان مقامات سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے خود کو گناہوں سے دور رکھیں، اللہ کے احکامات کی بجاوری کرتے رہیں۔ یہ محل محالات، ہیرے موتی، اقتدار، طاقت و حسن، یہ سب وقتی ہے، آج ہے، کم نہیں۔ مناسب یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے، دوسروں کی عزت کرے، دولت اتنی کی خواہش کرے جتنی کہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دولت و ثروت سے مالا مال بھی کریں، عطا بھی کریں، تو اسے اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کریں، لیکن سرکشی، اللہ کے سامنے سر اٹھانا، اس کی حکم دولیاں کرنا، اس کی نافرمانیاں کرنا، اس کی ذات کی نفی کرنا، بجائے اس کے کہ شیطانی اعمال میں جایا جائے، شیطانیت اختیار کی جائے، شیطان کی پوجا کی جائے، اور ایک بہت ہی دوسری جانب نکل جایا جائے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس طرح کے اعمال سے محفوظ رکھے۔ یہ پومپے شہر کا ایک مختصر سا تعارف تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔